ایک دور کی بات ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون اسلامی سلطنت تھی جس کا نام نورانی سلطنت تھا، جہاں ایک عظیم اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اللہ سے ڈرنے والا اور اپنی رعایا سے محبت کرنے والا تھا۔ اسی سلطنت کے شاندار اور پروقار محل میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا، جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اپنے اخلاق، عاجزی اور دین سے محبت کی وجہ سے پورے محل میں ایک مثال سمجھی جاتی تھی۔ زینب کو بچپن ہی سے دین اسلام سے بے حد لگاؤ تھا۔ اس کی والدہ نے اسے ہمیشہ یہ سکھایا تھا کہ اصل خوبصورتی چہرے لباس میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور اللہ کی اطاعت میں ہے، اور یہی بات زینب کے دل میں گہرائی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی قرآن سننا پسند کرتی تھی اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی نماز کے لیے تیار ہو جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ یقین مضبوط ہو گیا کہ اللہ کی فرمانبرداری ہی اصل عزت ہے۔ جیسے جیسے زینب بڑی ہوتی گئی، اس نے خود فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ حجاب کرے گی اور اپنی عزت کو اللہ کے حکم کے مطابق محفوظ رکھے گی، جبکہ محل کی دوسری لڑکیاں رنگ برنگے لباس اور زیورات کو ترجیح دیتی تھیں، لیکن زینب کا انداز سادہ مگر بہت باوقار تھا اور وہ ہمیشہ پردے اور حجاب کا اہتمام کرتی تھی۔ محل کی ایک لڑکی نے ایک دن اس سے کہا کہ تم شہزادی ہو، تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت لباس پہننا چاہیے اور اپنا انداز تھوڑا بدلنا چاہیے تاکہ تم زیادہ چمکو۔ مگر زینب نے مسکرا کر بہت سکون سے جواب دیا کہ میری عزت لوگوں کی نظروں کے لیے نہیں بلکہ میرے رب کے لیے ہے، اور میرا حجاب میری پہچان اور میری حفاظت ہے۔ کچھ وقت بعد بادشاہ نے ایک بڑے جشن کا اعلان کیا جس میں تمام وزراء، امیر لوگ اور غیر ملکی مہمان شریک ہونے والے تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ اس دن شہزادی زینب پہلی بار سب کے سامنے آئے گی۔ اس اعلان کے بعد پورے محل میں خوشی اور تیاریوں کا ماحول بن گیا، مگر زینب کے دل میں غرور کے بجائے سکون تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ جشن سے ایک رات پہلے محل میں سب لوگ بہت مصروف تھے اور ہر طرف تیاریوں کا شور تھا۔ لڑکیاں زینب کے پاس آئیں اور اسے کہا کہ آج رات تمہیں خاص اور چمکدار لباس پہننا چاہیے کیونکہ کل سب تمہیں دیکھیں گے، مگر زینب نے نہایت وقار کے ساتھ کہا کہ میں اپنی عزت اللہ کے حکم کے خلاف نہیں بدل سکتی، اور میرا حجاب میری عزت ہے جسے میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس رات زینب نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ہمیشہ اپنے حکم پر چلنے کی توفیق دے اور مجھے دنیا کی چمک دمک سے بچا کر اپنے قریب رکھ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں بہت سکون تھا، کیونکہ وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتی تھی۔ اگلے دن محل ایک خواب کی طرح سجا ہوا تھا، ہر طرف روشنی، خوشبو اور پھول تھے، اور بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ آخرکار اعلان ہوا کہ شہزادی زینب آ رہی ہے، اور پورا حال خاموش ہو گیا۔ زینب آہستہ آہستہ حال میں داخل ہوئی۔ اس نے سادہ مگر باوقار لباس اور مکمل حجاب پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ دکھاوا، بلکہ ایک نورانی سکون تھا۔ کچھ لوگ حیران ہو گئے کیونکہ وہ اس سے چمکدار انداز کی توقع کر رہے تھے، مگر اس کی سادگی اور وقار سب کے دلوں کو متاثر کر رہا تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور سب کے سامنے کہا کہ آج میری بیٹی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اصل عزت دنیا کے زیور لباس میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اور میری بیٹی نے حیا اور حجاب کو اپنی پہچان بنا کر سب کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ اس دن کے بعد محل میں ایک بڑی تبدیلی آئی اور بہت سی لڑکیوں نے زینب سے متاثر ہو کر حجاب کو عزت سمجھ کر اپنانا شروع کر دیا، اور زینب پورے ملک میں حیا، نیکی اور وقار کی علامت بن گئی، اور لوگ کہتے تھے کہ اصل شہزادی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کو اپنی زندگی پر ترجیح دے۔